دن آتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیتا زمین پر، اور وہ رحمت کے فرشتے ہر گلی ہر کوچے کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ بستی ہو، چاہے وہ کوئی بھی قریہ ہو، کوئی بھی گاؤں ہو، اور وہ امت محمدیہ کو پکار کر کہتے ہیں، آواز دے کر۔ آپ فرماتے ہیں ان کی آواز انسان نہیں سن سکتے اور جنات نہیں سنتے، باقی ساری مخلوق سنتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے امت محمدیہ اپنے گھروں سے نکل کر عید کی طرف آؤ، عید کی طرف آؤ، اس رب کی طرف آؤ جو بڑے سے بڑا گناہ بھی تمہارا معاف فرما دے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے امت محمدیہ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں آؤ جو تمہارے روزوں کو قبول فرمائے گا، تمہاری تسبیح و تحلیل، رکوع و سجود کو بھی قبول فرما لے گا، اور تھوڑی سے تھوڑی بات جو تم نے کی ہے اس کا بھی امید اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب ساری مخلوق نکل کر عید پڑھنے کے لیے آ جاتی ہے، اور پھر رب فرماتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ کہ جو بندہ جو مزدور مزدوری پوری کر لے اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اس کو پوری مزدوری دینی چاہیے۔ تو رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں آج جتنے بھی جنہوں نے روزے رکھے ان کو بھی میں نے بخش دیا ہے، جنہوں نے رکوع سجود کیا انہیں بھی بخش دیا ہے، جنہوں نے میرے قرآن کی تلاوت کی انہیں بھی بخش دیا ہے، اور فرمایا جو بھی آج میرے بارگاہ میں آ کر رو لے گا، آنکھوں سے آنسو بہا لے گا، فرمایا اس کو بھی میں بخش دوں گا۔ یہ وہ عظیم دن ہے، وہ برکتوں والا دن ہے۔ اور پھر جب فرماتا ہے اے میرے بندو اب بخشے بخشائے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اور پھر فرماتا ہے میری عزت کی قسم، میری عزت کی قسم اے میرے بندو اگر میرے احکام کو تم مانتے رہو گے، میرے احکام کے مطابق چلتے رہو گے، تو فرمایا تمہارے جرموں پر میں پردہ ڈالتا رہوں گا، جرموں پر پردہ ڈالتا رہوں گا، اور فرمایا تمہیں دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، کافروں کے سامنے تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، پردہ ڈالوں گا جب تک تو میرے احکاموں کے مطابق چلتے رہو گے۔ فرمایا یہ وہ دن ہے بخشش کا دن، خوشی کا دن، لیکن یہاں ایک بات اور بھی ہمیں سوچنی چاہیے، اس دن کے اندر وہ خوشی کرے جو جائز ہے، جس کے بارے میں رب نے فرمایا، نبی نے کہا ایسی غلط بات نہ کرے اس خوشی کے اندر، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمارا پچھلا معاملہ بھی خراب ہو جائے، جو ہم نے رب کو یاد کیا، روزے رکھے یا تلاوت کی یا سجدہ کیا یا کوئی خیرات کی، اللہ کا کوئی اچھا کام کیا، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرمایا وہ کام کرے جس کے بارے میں رب نے بھی کہا اور اس کے نبی نے بھی کہا۔ اور اسی لیے یہ بھی بات کہہ دوں کہ حضرت علی